بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورہ النمل کی آیت نمبر 9 تا 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک شان یہ ہے، انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجئے اپنی لاٹھی کو، فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب دیکھا اس لاٹھی کو، تَهْتَزُّ، حرکت کرتے ہوئے، کَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ لاٹھی پتلا سانپ ہے، گویا کہ وہ لاٹھی پھرتیلا سانپ ہے۔ وَلَّا، پھرے، مُدْبِرًا، پشت کو پھیرا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے پشت پھیری۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، خوف نہ کیجئے، انی لا یخاف، بے شک نہیں خوف کرتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، پیغمبر، میرے پاس پیغمبر خوف نہیں کرتے، الا مگر من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر اس ظلم کو بدل دیا، حسنا،
نیکی سے، بعد سوء برائی کے بعد، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ بس بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ اور داخل کیجئے، یدک اپنے ہاتھ کو، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج نکالیے اسے، بیضاء من غیر سوء، تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا مراد سفید بغیر برائی کے، فی 9 آیات 9 نشانیوں میں، الی فرعون و قومہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف، 9 نشانیوں میں ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک یہ لوگ نافرمان لوگ تھے، فلما جاءتہم پھر جس وقت آ چکی ان لوگوں کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرۃ بصیرت کے طور پر، قالوا ان لوگوں نے کہا، ھذا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا اور ان لوگوں نے انکار کر دیا ان 9 نشانیوں کا، واستیقنتھا اور تحقیق، واستیقنتھا اور بتحقیق یہ لوگ ان کے نفس، انفسہم ان 9 نشانیوں کا یقین رکھتے تھے، ظلما و علوا ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، فانظر فاستیقنتھا اور ان نشانیوں کا ان کے نفس یقین رکھتے تھے، ظلما و علوا ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، فانظر بس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا انجام فسادیوں کا۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی کا، مدین کی زندگی کا کچھ تذکرہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی سمورہ سے نکاح کر لینے کے بعد 10 سال مدین میں گزارے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مصر کی طرف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، آپ کے ساتھ ایک آپ کا خادم، آپ کے ساتھ ایک آپ کا بچہ، اور آپ کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ، اس سب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پہاڑوں سے، ریگستانوں سے، جنگلات سے ہوتے ہوئے آپ جا رہے، جس وقت آپ وادی طویٰ میں پہنچے، راستہ بھٹک چکے تھے، بھول چکے تھے، سردی کا موسم تھا، اور اہلیہ کو درد ذہن ہوا، اور جب تکلیف ہوتی ہے بچے کی ولادت کی تو اس وقت عام طور پر ٹھنڈی چیزوں سے اور سردی سے بچاؤ ضروری ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور ایک آگ نظر آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے خادم کو، اپنی بیوی کو اور بکریوں کو، ریوڑ کو اسی جگہ پر چھوڑا اور کہا کہ میں آگ مجھے نظر آ رہی ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور آگ لینے کے لیے درخت کے قریب پہنچے، تو وہ آگ تو تھی نہیں، وہ تو وقت کا دور تھا،
وہاں تو اللہ کی ذات کی تجلی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کسی غلط فہمی میں جا کے نہ رہے، فرمایا کہ میں اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے دیکھا میرے رب نے فرمایا جس وقت آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اب نوری کا من فی النار، آپ نے میرے رب نے یعنی اللہ کے نور میں برکت، اللہ کے نور کی تجلیات اور اس طرف کے ارد گرد فرشتوں کا ایک بہت بڑا وجود، تو فرمایا کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اللہ پاک ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ تو پھر فرمایا اے موسیٰ میں اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، تو ہو سکتا ہے لاٹھی کی جگہ پر اندھیرے میں سانپ کو پکڑ لیا ہوں، تو جب پوری اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ واقعات لاٹھی ہے تو اس کے فوائد بھی بتلائے کہ اے اللہ میں اس لاٹھی سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کے ریوڑ کو جو ہے چراتا ہوں اور اس پر بساؤں کا سامان بھی لٹکا لیتا ہوں اور اس لاٹھی پر ٹیک سہارا بھی لگا لیتا ہوں اور اس لاٹھی سے دوسری جانوروں سے تحفظ کے طور پر بھی اس کا استعمال کر لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے صرف سوال یہ کیا تھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے ہم کلامی ہو رہے اور اس میں جو سبوت تھا، اس میں جو لذت تھی، اس میں جو سبوت تھا، اس کے وہ باقی رہے اور اس میں تسلسل رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کا جواب صرف یہ دینے کے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کہ اس کے فوائد بھی بتلانے لگے تاکہ بات لمبی ہو جائے، گفتگو طول پکڑ لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جب اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی لاٹھی کو ڈالیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ جب اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا میرے رب نے فرمایا فَلَمَّا رَآهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا تَهْتَزُّ کہ وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ گویا کہ وہ سانپ ہے۔ دوسرے مقام پر ہے فَإِنَّهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہ وہ سانپ بن گئی اور وہ دوڑنے لگی، یعنی وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ دوسرے مقام پر ہے ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کہ وہ کھلے طور پر اژدہا بن گیا۔ ثعبان سانپ کا لفظ ثعبان آیا، یہاں پر جان آیا، ثعبان جان۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تضاد ہو گیا کہ اللہ ایک جگہ پر فرمانا ہے کہ پتلا سانپ جان کہتے ہیں، پتلے سانپ جو باریک، اس باریک سانپ کو جان کہتے ہیں، اور جو اژدہا ہو، موٹا ہو، بہت بڑا ہو، اس کو ثعبان کہتے ہیں۔ تو یہ تو تضاد آ گیا کہ اللہ نے ایک جگہ پر جان فرمایا، دوسرے مقام پر ثعبان فرمایا۔ اصل میں یہ مختلف جگہوں کی حالت ہے۔ آپ آج صحت مند ہیں، کل آپ بیمار تھے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند تھے تو آج بیمار ہوں گے، یا کل بیمار تھے آج صحت مند ہوں گے۔ مختلف حالتیں، مختلف اوقات ہیں، تو ان میں صحت بھی ہو سکتی ہے، ان میں انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے کہ کل بیمار تھا آج صحت مند ہو گیا، یا آج بیمار تھا کل صحت مند تھا آج بیمار ہو گیا۔ اور اسی طرح پر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا تو اس وقت وہ جان بن گئی، یعنی کہ پھرتیلا باریک سانپ جو جس کی رفتار بہت تیز ہو۔ اور دوسرا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر نشانیاں دکھائی تو اس وقت فرعون کے دربار میں
بہت بڑا اسلحہ بن گیا، جس سے فرعون لڑکھڑا کر اپنے تخت شاہی سے زمین پر گرا۔ تخت اس کے اوپر، اس کی ٹوپی پگڑی جو بھی اس نے پہنی ہوئی تھی تاج شاہی، وہ اس کے اوپر پڑا ہوا، اس قدر وہ گھبرا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو فرمایا جان اور زبان ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں میں مطابقت ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سانپ جان بھی تھا، ثعبان بھی تھا، کہ ابتدا میں وہ باریک اور پھر جب وہ تھوڑا سا دوڑتا تو وہ جو دوڑتا بیٹھتا تو اس وقت وہ بڑا ہوتا چلا جاتا، تو کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ عام طور پر جو اژدہا ہوتا ہے وہ اژدہا کی رفتار بہت تیز نہیں ہوتی، موٹاپے کی بنا پر اور بڑے ہونے کی بنا پر وہ تیز دوڑ نہیں سکتا، وہ آہستہ آہستہ ریڑھ کر چلتا ہے۔ لیکن یہ سانپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بطور معجزہ کے عطا فرمایا لاٹھی کو، وہ تیز بہت بڑا بھی تھا اور دوڑنے میں بہت تیز بھی تھا، بڑا بھی تھا اور دوڑنے میں بہت تیز بھی تھا، اس لیے اس کو جان بھی فرمایا، اس لیے اسے ثعبان بھی فرمایا کہ وہ جان بھی تھا اور ثعبان بھی تھا، یعنی باریک اور تیلا بھی تھا اور بہت بڑا بھی تھا۔ اور ان دونوں آیات میں مطابقت ہو گئی، کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو ایک ڈھیلا جان سانپ بن گیا، واللہ پشت پھیری، واللہ مدبرا پشت کو پھیرا، ولم یعقب اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ ایک طبی خوف تھا، یہ ایک طبی خوف تھا، تو اس کے کوئی پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی، یہ ایک طبی خوف جو ہو جاتا ہے تو اس سے ایمان پر اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کو دیکھا تو پھرتیلا بھی ہے اور تیز بھی ہے اور رات کا وقت اندھیرا بھی ہے، آپ ڈر گئے اور زدہ ہو گئے، تو اللہ جل شاہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کیجیے۔ تو بوذی جانوروں سے ڈرنا، طبی طور پر خوف کا آ جانا، اس سے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر پر رواں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو آپ کچھ تھکاوٹ